ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کسب کا بیان. کسب کہتے ہیں حاصل کرنے کو، کمانے کو. یوں تو آپ نے اس درس کے ضمن میں یعنی کچھ ماہ پہلے، غالباً رمضان سے بھی پہلے، تجارت کی خوبیاں، تجارت کی برائیاں، رزق حلال کمانے کے فضائل وغیرہ بیان کیے. بیچ میں ضمناً تجارت کے مسائل آ گئے، ورنہ یوں تو قرآن، حدیث کریمہ اور فقہا نے اپنی کتابوں میں تجارت کے مسائل بالتفصیل ذکر کیے. یعنی اگر صرف تجارت کے مسائل بیان کیے جائیں درس میں تو 1 سے 1.5 سال کا وقفہ چاہیے. اس میں آپ کو ہر صورت مل جائے گی. اگر کوئی سمجھانے والا اچھا عالم ہو، جس کی گرفت مسائل شرعیہ پہ بہت اچھی ہو، جدید معاملات پر وہ نظر رکھتا ہو یا نظر نہ رکھتا ہو، تو کم سے کم وہ علماء جو جدید مسائل حل کرتے ہیں ان کے مسائل کو نظر میں رکھتا ہو، تو جتنی شکیں اور جتنی صورتیں، جتنی قسم کی تجارت آج دنیا میں چل رہی ہے، آپ کو سب سے متعلق احکام شرع معلوم ہو جائے. یہاں پر ابھی صرف یہ بیان کر رہے ہیں کسب، یعنی کتنا ایک آدمی کے لیے کمانا، کتنا ایک آدمی، کیونکہ کمانا دھمانا یہ اصل مقصد نہیں ہے نا. مقصد تخلیق انسان کا کمانا دھمانا تھوڑی ہے. مقصد تخلیق انسان کا عبادت گزاری، اللہ کے احکام کے پاسداری. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تو ہم انسان ہیں، ہم زندہ ہیں، تو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. ضروریات زندگی سے متعلق مسائل ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی. اور ایسا نہیں کہ بھائی تم خالی عبادت کرتے رہو، ہم آسمان سے تم کو اتار کے دیں گے. نہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو. یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے. تمہیں کمانا ہے اپنی محنت سے، اور حلال حرام میں فرق کرنا ہے. کیا میرے لیے حلال ہے، کیا میرے لیے حرام ہے، خدا نے کیا حلال فرمایا، کیا حرام فرمایا، کس طریقے سے کمانا حرام ہے، کس طریقے سے کمانا حلال ہے. یہ سب تمہاری ذمہ داری. احکام اللہ تعالیٰ نے صادر فرما دیے، بیان فرما دیے، اس کے نبی نے اس کی تشریح فرما دی، علماء نے ان دونوں کی تشریح فرما دی عوام کے لیے. شارع علیہ السلام کی مراد، ان کی منشا سب ظاہر فرما دی اجتہاد کی شکل میں.
اب ہمارا کام ہے علم دین حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا، جو نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ علماء سے پوچھ کے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ بزنس میں آپ قدم رکھ دیے، اور میں سمجھتا ہوں فی زمانے نا اگر کوئی صرف تجارت کے مسائل ہی سیکھ لے صحیح سے نا تو وہ عالم ہو جائے گا، کیونکہ تجارت کرنے، میں نے بارہا کہا اس سے پہلے بھی، آپ تجارت اور بزنس کا مطلب امبانی اور اڈانی نہ سمجھے۔ آپ مسجد کے باہر عطر کی دکان لگا کے بیٹھ گئے، آپ تاجر ہیں شرح میں۔ تجارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، مبادلۃ المال بالمال، مال کے ذریعے سے مال کا تبادلہ کرنا، پیسہ دے کے دوسرا مال لینا، یا یہ مال دے کے پیسہ لینا، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ آپ پان بیچو، چپل بیچو، لکڑی بیچو، مسواک بیچو، جو بیچو، آپ تاجر ہو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہاں پر جب آپ اس لائن میں آ گئے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہی پڑے گا کہ میری تجارت حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر میں حلال چیزوں کی تجارت کر رہا ہوں، اگرچہ وہ فی نفسی حلال چیز ہے، لیکن میں نے اس کو حاصل کیسے کی؟ حرام طریقے سے کیا، حلال طریقے سے کیا؟ اس میں کئی ایک شکیں نکل جائیں گی، کئی ایک باتیں آ جائیں گی۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ تجارت کرے گا اس کو کتنی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، جیسے نماز روزے فرض ہوتے ہیں اس طرح فرض ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے۔ کتنے تاجر ہیں جو مسائل سیکھتے ہیں؟ کتنے بزنس مین ہیں جو مسائل سیکھتے ہیں؟ اور نہیں سیکھ پاتے، نہیں ٹائم ملا، اتر گئے ہیں، تو کم سے کم قدم قدم پر شریعت کا لحاظ رکھو۔ جیسے ہم اپنی باڈی کا لحاظ رکھنے کے لیے ایک اپنا فیملی ڈاکٹر مقرر کرتے ہیں، ویسے ایک فیملی عالم بناؤ، یا تو اپنے خاندان میں عالم ہو، نہیں تو کم سے کم کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کو پکڑ کے رکھیں جس سے مسائل کی روشنی اور رہنمائی لیتے رہیں۔ حضرت میں ایسا کر رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے؟ یہاں پیسہ لگا رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں اس طرح مال خرید رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے؟ اس طرح کے معاملات میرے جو ہے پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جب اس کو اختیار کیا جائے گا تو آپ اگر مہینہ 10,000 بھی کمائیں گے تو اس میں وہ لذت ملے گی جو لاکھوں میں نہیں ملے گی۔ یہ حلال رزق اور احکام اور خدا تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کی یہ لذت ہوگی جو آپ کو طمانینت قلب کی شکل میں محسوس ہوگی۔ یہ لذت زبان میں سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں آئی بات؟ یہ لذت زندگی کے حالات میں دل و دماغ کی طمانینت اور سکون میں آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ ہوتا ہے رزق میں برکت ہونا اور حلال رزق کے فائدے حاصل ہونا۔ آئے اب یہاں سے سماعت فرمایا کہ کتنا کمانا فرض ہے اور کتنا کمانا واجب ہے۔ اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ یہ بھی مستقل ایک ٹاپک ہے، یہ بھی مستقل ایک ٹاپک ہے کہ کس کا کس کے ذمہ نفقہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جب نکاح وغیرہ کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ فقہاء کرام ایک چیپٹر باندھتے ہیں نفقہ کا بیان۔ بیوی کا نفقہ شوہر پر ہے، والدین کا نفقہ کن پر ہے، بھائیوں کا نفقہ کن پر ہے۔ اگر والدین خود کما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، والد بالخصوص، اور اگر نہیں کماتے بیٹھے ہیں تو جو بیٹا ہے جو کماتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ والدین کو کما کے کھلائے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، تو والد اگر کما رہا ہے تو والد نابالغ بچوں کا خرچہ سنبھالے۔ بچیاں اگرچہ بالغ ہو جائیں، اگر خود کفیل نہیں ہو گئی ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے تو بچیوں کا خرچہ والد سنبھالے، والد نہیں ہے تو بھائی سنبھالے۔ یہ سب نفقہ ہے۔ یہ میں نے بڑی مختصر انداز میں بتایا، اس کی بڑی تفصیل ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے افراد و تفرید ہوتی ہے۔ نفقہ لازم ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں پر فلاں کا نفقہ لازم ہے بھائی پر، جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بھائی کا نفقہ لازم ہے، بڑے بھائی کو معلوم نہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نفقہ لازم نہیں ہوتا ہے، وہ کما رہا ہے دھما رہا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ وہی شادی کرا کے دے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمارے یہاں ہے انڈیا پاکستان کے اطراف میں، تو اس میں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ فرض ہی ہے کہ والد سارے بچوں کی شادی کرائے، لازم ہی ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی لوگ کی شادی کرائے۔
اگر وہ خود استطاعت رکھتا ہے تو چھوٹے بھائی پہ بڑے بھائی پہ فرض کیوں ہوگا چھوٹے بھائی کی شادی کرانا؟ ذرا آپ سوچیں نا، کیا شریعت ایسا حکم دے گی؟ ایک بڑا بھائی ہے 25 سال کا، چھوٹا بھائی ہے 20 سال کا، چھوٹا بھائی مہینہ 50,000 کما رہا ہے، بڑا بھائی مان لو 1 لاکھ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹے بھائی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو بڑی بھائی پہ لازم کیوں آئے گا کہ وہ اس کی شادی کرائے؟ میں غلط فہمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اگر نہیں ہو تو یہیں سے پھر جو ہے جھگڑا فساد شروع ہوتا ہے، میری شادی میں کوئی سپورٹ نہیں کیا، میرا جب معاملہ تھا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ تو اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ بھائی فرض واجب کس کے ذمہ ہے؟ ہاں یہ کہ صلہ رحمی کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ جب ان کو تمہاری ضرورت ہو اور تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اور صلہ رحمی میں بالتفصیل میں نے یہ مسائل بیان کیے۔ یہاں فقط میں نفقہ کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے ہم نکاح نامہ میں جب نکاح پڑھاتے ہیں سب کا، جن کا نکاح ہوتا ہے اور جن کا نکاح نہیں بھی ہوا ہے وہ دوسروں کے نکاح میں سنے ہوں گے، قاضی صاحب بولتے ہیں کیا کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کیا بعوض مہر فلاں فلاں روپیہ سکہ رائج الوقت علاوہ نان و نفقہ کے۔ یہ نان و نفقہ کیا ہے؟ جس طرح مہر لازم ہے شوہر پر اسی طرح نان و نفقہ لازم ہے شوہر پر، جس طرح مہر لازم ہے شوہر پر اسی طرح سکنا لازم ہے شوہر پر، جس طرح مہر لازم ہے شوہر پر اسی طرح سکنا کے ضمن میں سب آ گیا، نان و نفقہ کے ضمن میں سب آ گیا۔ اب کفو کا بیان کیوں ذکر کیا گیا اسلام میں؟ غیر کفو میں شادی ہونے پہ کیوں اختیار ہے قاضی کو اور ولی کو کہ لڑکی کا نکاح فسخ کرا دے؟ ہم کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، ہمیں یہ سب سننا ہی نہیں ہے، ہمارا تو جو کلچر چل رہا ہے بس چل رہا ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہاں سب سے اوپر یہ بات کہ ایک عورت پر اس کے شوہر کا حکم ماننا فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ شوہر کہہ دے اب تو وہ کرنا ہے جو جائز کام، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ شریعت کے مخالف کام میں تو کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی، کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت کے مخالف کام میں کسی کی پیروی نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اتنی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، حضرت نے کیا فرمایا، اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے یعنی خود کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، شادی شدہ ہے بال بچے والا ہے ٹھیک، وہ اہل و عیال، اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، والدین کا نفقہ واجب ہے، بھائی چھوٹے بھائی ہیں بہن ہیں، ہے نا، اس طرح کئی اور نکل آئے گا، کئی ایک اور صورت بھی نکل آتی، جیسے کہ دادا بھی نہیں ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ چھوٹے ہیں، اب ان کا نفقہ کس پہ لازم ہے؟ اگر باپ کا انتقال ہو گیا دادا ہے تو دادا کما کے کھلائے، دادا کی استطاعت نہیں ہے تو چاچا کما کے کھلائے، اور ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، فوراً نانا کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلے شریعت کا مسئلہ تو سمجھ لیں، اور ان بچوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز ہم کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارے پہ مصیبت کہاں نازل ہوتی ہے، برکت کیوں نہیں ہوتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے؟ جب شریعت کے خلاف کام کرو گے تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ کہ اپنے لیے کمانا کہ تمہارا کتنا خرچہ ہے ایک دن کا، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے لیے، اس کے بعد وہ لوگ جن کا نفقہ آپ پر لازم ہے، جن کا نفقہ آپ پر لازم ہے۔ یہاں پر ایک حدیث اور سنا دوں کہ ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور سے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، کماتا دھماتا نہیں ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں اور میری کمائی سے کھاتا ہے، یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے ذرا، اس کو کچھ بولیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تجھے رزق دے رہا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو پلہ برابر، یہ نہیں کہ بھائی تم کما رہے ہو تو اب جو ہے بھائی تیرا نفقہ میرے اوپر نہیں ہے، میں نہیں، بھائی صلہ رحمی بھی تو ہے، وہ نہیں کماتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تو اس کے آگے ایک پلیٹ کھانا رکھ دے گا، تو اگر اس کی ضرورت کی چیزیں پوری کر دے گا، تیرا کیا چلا جائے گا؟ صدقہ خیرات کرنے تو باہر نکلتے ہو نا، تو پہلے گھر والوں کو دیکھو، جن کا نفقہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دو گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جن کا نفقہ لازم ہے تو اس کے علاوہ، نفقہ کے علاوہ جو چیزیں اس میں خرچ کرو گے تو ہو سکتا ہے زکوٰۃ
واجب زکوٰۃ ادا ہو جائے، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مسئلہ ہے، لیکن جن کا نفقہ آپ پر نہیں ہے آپ ان کو زکوٰۃ دو گے، یا جو اصول اور فروع میں نہیں آتے ہیں ان کو اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے پہلے گھر والے کو دیکھے، پھر پڑوسی کو دیکھے، پھر محلے والے کو دیکھے، پھر شہر والوں کو دیکھے، اس کے بعد شہر کے باہر بھیجے۔ ہاں اگر شہر کے باہر کے لوگ زیادہ ضروری ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، وہ زیادہ مستحق ہے، تو پھر وہاں بھیجی جائے، جیسے مدارس وغیرہ، یہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن مدارس آج کل حیلہ شرعی کے ذریعے اور صدقہ خیرات ہی پہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے تو مدرسے میں تعلیم بند ہو جائے، مسجد مدرسے کو عالم حافظ ملنا بند ہو جائے، کیونکہ کوئی گورنمنٹ نہیں چلاتی مدرسہ، الحمدللہ ہماری عوام چلاتی ہے، عوام اہل سنت چلاتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خیر، تو یہ جن کا جتنا نفقہ، جتنی ضرورت کہ اتنا کمانا اپنے لیے، جتنا لازم و ضروری ہے، جتنے میں دن چل جائے، اب ان لوگوں کے لیے جو اس کے اہل و عیال میں آتے ہیں، پھر جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کا نفقہ کے لیے، اور ادائے دین کی کفایت کے لیے۔ ادائے دین یعنی کسی پہ قرض ہے، اب مان لیجئے آپ کا خرچہ دن کا 200 روپیہ ہے، آپ کی فیملی کا لے کے 500 روپیہ ہوتا ہے، والدین کا لے کے 700 روپیہ ہوتا ہے، تو کیا 700 کمائیں گے؟ آپ پہ قرضہ 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو ادائے دین کے لیے بھی، قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے نا۔ ہاں، ادائے دین کے لیے کفایت کر سکے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے، یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ کی بھی سعی و کوشش کرے، یعنی کہ اتنا گزارنا، اتنا کمانا جس سے اپنا خرچہ چل جائے، گھر والوں کا چل جائے، نفقہ جس کا لازم ہے اس کا چل جائے، اگر کچھ قرض وغیرہ ہے وہ قرض ادا ہو جائے، اتنا کمایا جو کفایت کرے، ٹھیک، اتنا فرض ہے۔ اب اگر اس پہ مزید زیادہ کمانا چاہتا ہے کہ کچھ گھر والوں کے لیے پیچھے چھوڑ جائے، کچھ 2 کروڑ 4 کروڑ نہیں، ہاں لالچ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ادھر کچھ کی بات ہو رہی ہے۔ اب کچھ کتنا ہوتا ہے آپ کم سے کم کر کے اپنی زندگی میں سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ چھوڑ کے چلے جائے، ہمارے پیچھے کوئی تکلیف نہ ہو ان کو، بھائی تم کتنا بھی چھوڑو وہ انہیں کا ہی ہونے والا ہے، تمہارا نہیں ہونے والا ہے، آپ تو قبر میں لے کے جاؤ گے نہیں، جو پیچھے چھوٹے گا وہ انہیں کو ملنا ہے۔ تو آپ کا مال تو وہ تھا جو آپ نے پہن لیا جو صدقہ کر کے کل کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی مال تو سب پیچھے والوں کا ہے۔ ہاں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر اگر کچھ زیادہ کرے اس نیت سے کہ میرے پیچھے پسماندہ کچھ چھوٹ جائے، ہے نا، گھر والوں کے لیے، یا کسی پلاننگ کے تحت، جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں طرح طرح کی کب کیا مصیبت آ جائے نہیں معلوم، کون سا مرض نکل آئے، کون سی رپورٹ میں کیا چیز آ جائے، کیا حادثہ پیش آ جائے، ہے نا۔ بچیوں کی شادی کا بڑا خرچہ ہو گیا، بچوں کی شادی کا بڑا خرچہ ہو گیا، عموماً یہ چل پڑا ہے نا کہ بچوں کی شادیاں ہم ہی کرا رہے ہیں، بہت کم ایسے ملیں گے کہ بچے اپنے سے شادی کر رہے ہوں، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں تو والد بوڑھا بھی ہو رہا ہے تو وہ 30 سال 25 سال کے بچے کی شادی خود ہی کرا رہا ہے۔ یہ بات تو میرے کو خود آج تک نہیں سمجھ میں آئی، لازم و ضروری نہیں، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا، خیر وہ ٹاپک بھی نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا کمانا اور کتنا چھوڑنا، اور یہ جو حالات زمانہ ہے، اس لیے اتنی لمبی گفتگو کر رہا ہوں میں، تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے کہ ہمیں بھی علاج بھی کرانا ہے، 40 جیسے پار ہوئے، طرح طرح سے تکالیف، اب پیسہ اگر سیونگ نہیں رہے گی تو کیسے علاج کرائیں گے، بچیاں بھی 2 3 ہے، 2 3 نہیں تو 1 بچی تو ہے، اس کی شادی کا انتظام ہمیں ہی کرنا ہے، زیورات مہنگے ہوتے جا رہے، تو یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ نے پیسہ جمع کر کے چھوڑا یا پیسہ جمع کر کے رکھے تو اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ ہاں، ماں باپ محتاج و تنگ دست ہو تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے۔ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے، جو کفایت میں نے ذکر کر دیا اتنا لمبا، وہ کفایت، وہ کافی، اتنا کمانا کافی، اب اس پر زائد، اب اس پر ایک موٹی مثال کہ دن کا 700 روپیہ کافی تھا، یا یہ کہ آپ نے ساری سیونگ وغیرہ کر لی، جو چیزیں تھیں، جو ضروری چیز آپ کے سامنے، جو معاملات آ رہے تھے آپ کے سامنے، جو حالات آ رہے تھے اس کے لیے آپ نے تیاری کر لی، ٹھیک ہے، اسے قدر کفایت میں لے لیجئے۔ اب قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا، فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا، ان کی کچھ مدد کر سکے گا، ان کی جو حالات اگر خراب ہے تو ان کو پیسہ دے کے، ان کے گھر میں راشن بھر کے، ان کو کپڑا دے کے، یہ فقراء اور مساکین۔ فقیر اور مسکین، فقیر شرعی، مسکین شرعی، رمضان میں کئی بار میں نے سمجھایا، انشاءاللہ پھر رمضان میں سمجھاؤں گا، اب یہاں پر وقت نہیں ہے۔ یہاں فقراء اور مساکین سے مراد فقراء شرعی اور مساکین شرعی، جو باہر کھڑے رہتے وہ نہیں، ان کے پاس تو آپ سے زیادہ پیسہ ہے، آپ دن کا 1000 روپیہ بھی کماتے کہ نہیں معلوم، وہ دن کا 1200 1500 کماتے،
سمجھ میں آئی بات؟ کھانا بھی فری میں رہتا ہے، سب سیونگ ہوتی ہے، مرتے ہیں تو گھر سے جھولی بھر بھر کے پیسہ نکلتا ہے۔ یہ فقیر شرعی کی بات ہو رہی ہے اور مساکین شرعی کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا اس کے اوپر مزید کماتا ہے کہ فقیر شرعی، مساکین شرعی، ہمارے سفید پوش ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن ان کا خرچہ پھر بھی پورا نہیں ہو پاتا، پیمنٹ مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑے فقیر ہیں، لیکن ہم ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اور یہ خوددار بھی ہوتے ہیں، یہ چاہتے بھی نہیں کہ کوئی ہمیں آگے زکوٰۃ دے، کوئی ہمیں آگے صدقہ خیرات دے، نہیں ہے ہاتھ پر ہے، ہم کمائیں گے، حالانکہ آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر یہ فقیر شرعی ہے تو۔ اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں لاک ڈاؤن کے بعد سے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہم تو فقیر اسی کو ہی سمجھیں گے جو اللہ کے نام پہ مانگے گا، پھٹا پرانا کپڑا پہن کے گھومے گا، اگرچہ اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ 8 لاکھ روپے جمع پڑا ہے۔ تو یہ فقراء اور مساکین، ایسے فقراء اور مساکین جسے فقیر شرعی، مسکین شرعی کہا جاتا ہے، ان کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے کچھ زائد کمائے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، چاچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، دادا کے بھائی کی اولاد، وہ لوگ غریب ہیں، ہے نا، بڑا خاندان ہوتا ہے، رشتہ داری سب خاندان میں ایک دوسرے کے مائی، کبھی ماموں لگ رہے، کبھی نانا لگ رہے، کبھی دادا لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو بڑا خاندان ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھائی غریبوں کی تعداد زیادہ ہے، ضرورت مندوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جیسے فی زمانے نہ کوئی بیمار ہے، علاج نہیں ہو پا رہا ہے، کسی کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، وہ بچی کی شادی کا ارینج نہیں کر پا رہا ہے، پیسہ مہیا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ نیت رکھتے ہوئے کہ میں ایسے لوگوں کی سنی سے العقیدہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مدد کروں گا، تو اور مزید کمانا مستحب ہے۔ آپ کی نیت جیسے جیسے بدلتے جائے گی، آپ وہ حکم آپ کے کام پر لگتا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر بغیر نیت وضو کر لیے، وضو ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کے ساتھ وضو کیے تو آپ کو کا وضو بھی ہو گیا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو جیسی جیسی نیت کمانے میں آپ رکھیں گے، اس طرح آپ کو ثواب، آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ اس طرح کمانا کہ کفایت سے زیادہ کمانا، اور یہ نیت کے ساتھ کمانا کہ میں غریبوں کی خبر گیری کروں گا، مسکینوں کی خبر گیری کروں گا، رشتہ داروں کی خبر گیری کروں گا، خاندان میں، اہل و عیال میں، خاندان میں، رشتہ دار میں، محلے میں کوئی ایسا ہے میں اس کی مدد کروں گا، یا واقعی آپ جو ہے کوئی ایک تنظیم چلاتے ہیں باقاعدہ اور اپنے بزنس سے اس کا خرچ نکالتے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ نفل عبادت سے افضل ہے، یہ نفل عبادت سے افضل ہے۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر اور تکبر مقصود نہ ہو تو مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے نا۔ مال کی زیادتی، تفاخر اور تکبر خود ایسے ہی گناہ ہے ایک مستقل، اور مال آپ کما رہے ہو اس لیے کہ لوگ میرے کو سیٹ سمجھے، بڑی بڑی کوٹھی بناؤں، لوگ آگے دیکھ کے جائے کیا کمایا ہے اس نے، کیا بنایا ہے اس نے، تفاخر کے لیے ہو گیا نا بھائی، آپ کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے، اور اس میں نیت کیا ہے آپ کی، یہ نیت نہ ہو تو ٹھیک ہے، کوٹھی بنانا بھی کوئی بڑے گناہ کی بات نہیں ہے، آپ آنے والی نسل کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے اہل و عیال زیادہ ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، ہے نا، جائیے کہ آپ اپنے بھائی پہ، بہن پہ جو ہے کرم کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بنا کے تجھے دے دیتا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر فخر کی جہاں آپ کے دل میں یہ نیت آ گئی، تکبر، گھمنڈ، دکھاوے کی، تو جیسی نیت ویسا اس کا اجر۔ تو لہٰذا یہ منع ہے، یہ مقصود نہ ہو، مقصود یہی ہو کہ جو میرے ذمہ لازم ہے میں ان کے لیے کما رہا ہوں، یا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہوں۔ بڑی تفصیل، 2 مسئلے بڑے تفصیل میں سمجھا دیا میں، یہ اہم اور اصل اس کا ماخذ، یہ اس کا سمجھ لیجئے چروا تھا، جو کچھ تھا میں نے مختصر انداز میں نوٹ کی شکل میں بیان کر دیا، اب سماعت کرے اس کو۔ اب جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کچھ کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں، حالانکہ ان کی نگاہیں اس کی منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے گا، کوئی ہمیں کچھ دے، متوکل سمجھ رہے ہیں نا، جو بولتے توکل علی اللہ، ارے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ نیت یہ رہتی ہے ابھی کوئی آئے گا کھانا دے دے گا، کوئی آئے گا پانی دے دے گا، تو اللہ پہ کہاں بھروسہ ہوا؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو ہمارے بزرگان دین اللہ پہ بھروسہ کر کے جنگل میں چلے جاتے تھے، کھانا خود اترتا تھا ان کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو یہ جو لوگ دکھاتے ہیں، کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، کثیر تعداد میں، عوام میں بھی اور علماء نما لوگوں میں بھی،
کہ جو عالموں کا جو حلیہ ہوتا ہے وہ حلیہ بنا کے مسجد مدرسے میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، درباروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں اللہ والا ہوں، توکل علی اللہ ہے، میں اللہ کے بھروسے گزارا کرتا ہوں، حالانکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے ابھی کوئی سیٹ آئے گا ایک گڈی دے کے چلا جائے گا، اور ان کا بھی وہی حال ہے، گھر پہ دیکھ لیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نکلے، اور جو جتنا بڑا مجاور، جو جتنا بڑا خادم، وہ اتنا بڑا امیر ملے گا آپ کو۔ تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے، وہ متوکل نہیں۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ کچھ کام کرتے، اس سے بسر اوقات کرتے۔ اسی طرح آج کل بہت لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنا لیا ہے، سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقمیں کھسوٹتے ہیں، جس کو نذرانہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھوٹ اور فریب سے بھی کام لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہاں، دین کی خدمت کے لیے تبلیغی دورہ کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن فقط اس نیت سے کرنا کہ وہاں جاؤں گا اتنا نذرانہ مل جائے گا، وہاں جاؤں گا اتنا نذرانہ، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے یا پیٹ پال رہے ہو آپ یہ؟ اور اگر کوئی تاریخ لے جیسے علماء کرام کی، اور اسی کے ضمن میں امامت کرنا، اذان دینا، قرآن کی تعلیم دینا، مدارس میں بیٹھ کر پڑھانا، اسی کے ضمن میں یہ سب اجارے میں آ جاتے ہیں، جیسے ہم اجرت پہ لوگوں کو رکھتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں اسی کے تحت جائز ہے، اور فقہائے متاخرین نے اس کو جائز کیا، کیونکہ اگر اس کو جائز نہیں کرتے تو پھر علم پڑھاتا کون؟ ابھی میں بھی نکل جاؤں اگر کمانے کے لیے تو پھر میں جو پڑھاؤں وہ سکھاؤں گا کس کو؟ کیونکہ صبح سے لے کر رات تک تو کام ہی کرتا رہوں گا۔ یہ میں اپنی ایک مثال دے رہا ہوں، آپ سوچو ذرا، بڑے بڑے علماء کرام اس وقت فقہائے اعظام تھے، جو علم حاصل کرنے کے بعد کوئی جا رہا ہے جنگل سے لکڑی کاٹ کے لا رہا ہے، لکڑی بیچ رہا ہے، کوئی بڑھئی کا کام کر رہا ہے، کوئی چپل سی رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس وقت کے جو باوقار علماء کرام تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر علماء اس طرف متوجہ ہو جائیں گے تو علم کون پڑھائے گا؟ اور کیوں ایسا کر رہے تھے؟ کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم دینا، دینی تعلیم دے کر کچھ حاصل کرنا جائز نہیں، نماز پڑھا کر اجرت لینا جائز نہیں، اذان دے کر اجرت لینا جائز نہیں، تعلیم قرآن، تعلیم حدیث وغیرہ دے کر اجرت لینا جائز نہیں۔ تب فقہائے کرام نے فتویٰ دیا کہ بھائی ان چیزوں کے لیے پیسہ لینا جائز، کہ اگر اس کو جواز کا راستہ نہ نکالا جائے تو وہ اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے، آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ علم مفقود ہو جائے گا، پھر علم ختم ہو جائے گا۔ تو اب ان کا اس وقت کا فیصلہ فرمانا دیکھیں آج کے زمانے میں کتنا کام آ رہا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اہمیت ہے، کسی کو اہمیت نہیں ہے، کتنا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے وہ دوسری بات ہے، لیکن اس کے جواز کا راستہ نکل آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں میں کہ جو فضائل مؤذن، امام وغیرہ کے مذکور ہوئے احادیث میں، اگر اخلاص کے ساتھ اذان دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تبھی اس فضیلت کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ سب فی سبیل اللہ والی کام کی فضیلت ہے، اجرت والے کی فضیلت نہیں ہے۔ میں نے اس کو اذان کے بیان میں بھی بیان کیا ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا دورہ کرنا جو پیران اعظام ہمارے کرتے ہیں، اگر ان کی نیت یہی ہے، جو پیران اعظام ہے، جو شریعت مطہرہ کے جو شرائط ان میں پائے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر وہ ہے بھی ایسے بظاہر، لیکن ان کی نیت، کیونکہ نیت نہیں دکھتی نا، نیت اخلاص کا نام، نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام، اخلاص ہے، نیت ہے، یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ دکھتی نہیں ہیں، یہ انسان خود جانتا ہے کہ وہ کس لیے کر رہا ہے۔ نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، صحیح طور پر ادا کیا تو نماز ادا ہو گئی، لیکن کہا گیا کہ اس نے ریاکاری کی، اللہ کے لیے اس نے نماز نہیں پڑھی، دکھانے کے لیے نماز پڑھی۔ کیوں؟ یہ وہ جان رہا ہے کہ اس نے نماز کیوں پڑھی۔ تو یہ سفر کرنے والے خود جانتے ہیں کہ وہ سفر کیوں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، سب سے افضل کسب جہاد ہے، یعنی کسب جہاد۔ جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے مال کے لیے جہاد نہ کیا ہو۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے جہاد، جو جہاد کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے، یا جو جہاد کیا ہے اس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تب سمجھ میں آئے گا۔ اس کی نیت اس میں مال غنیمت کی نہ ہو، بلکہ اعلاء کلمت اللہ مقصود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل کا نام اور دین اسلام کا نام سر بلند ہونے کی نیت ہو۔ اعلاء کلمت اللہ مقصود اصلی ہو۔ جہاد کے بعد تجارت سب سے افضل، پھر زراعت، پھر صنعت، پھر حرفت کا مرتبہ ہے۔
جس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے موجود ہو اسے سوال کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گی ساری بات جو فقیروں سے متعلق ہے۔ جس کے پاس آج کا کھانے بھر کا ہے اسے سوال کرنا حرام۔ سائلوں یعنی مانگنے والوں، گداگروں نے اس طرح پر جو مال حاصل کیا وہ جمع کیا ہوا مال سب مال خبیث ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی سخت وعید آئی ہے، میں نے کئی مرتبہ رمضان میں اس پر ایک مستقل درس دیا ہے، ہر سال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سال بھی دوں گا۔ جو شخص علم دین و قرآن پڑھ کر کسب چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو کھاتا ہے، یعنی عالم یا قاری ہو کر بیٹھ گیا اور کمانا چھوڑ دیا، یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ لوگ مجھے عالم یا قاری سمجھ کر خود ہی کھانے کو دیں گے، کمانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ناجائز ہے۔ رہا یہ امر کہ قرآن مجید و علم دین کی تعلیم پر اجرت لینا اور اس کے پڑھانے کو نوکری کرنا، اس کو فقہائے متاخرین نے جائز بتایا ہے، جس کو ہم اجارہ کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہ دین فروشی میں داخل نہیں ہے، وہی چیز جو ابھی میں نے ذکر کی، اس کے جواز کی جو راہ آپ کو بتائی ہے نا۔ جس شخص نے حرام طریقہ سے مال جمع کیا اور مر گیا، ورثہ کو معلوم ہو، یعنی جو پیچھے اس نے وارثین چھوڑے ہیں ان کو معلوم ہو اگر کہ یہ مال فلاں فلاں کے یہ اموال ہیں، فلاں فلاں کے مال ہے، تو اس کو سب کو جا کے واپس کر دیں، اور اگر معلوم نہ ہو تو صدقہ کر دیں۔ حرام طریقے سے مال کمایا، مر گیا، اور وارثین جو اس کے پیچھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ مال کس کا ہے، تو سب کو جا کر واپس کریں۔ سمجھ آئی بات؟ ایک تو مال کی بات ہو گئی، اس میں سب آ گیا، آپ یہ نہ سمجھے فقط مال ہی کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے کسی نے حرام طور پر کمایا، اب اس کو دوسری شکل دے دیا، کسی کا تجارت کا مال غصب کیا اور اس کو پیسہ بنا لیا، یا کسی کا پیسہ لیا واپس دیا نہیں، یا کسی کے ساتھ تجارت کیا اور اس کو جان بوجھ کر گھاٹا پہنچا کر، نقصان پہنچا کر اس کا مال غصب کر لیا، یا اس کے اوپر جو بنتا تھا وہ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ہے۔ اب اگر مال نہ چھوڑا لیکن وہ شکل میں پراپرٹی چھوڑا ہوا ہے، سونا چاندی چھوڑا ہوا ہے، اس کی پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، جو بھی ہے، تو اب جتنا ہے تو اتنا تو آپ کو دینا ہی ہے نا۔ اب یہ تھوڑی کہو گے کہ جو مال لیا تھا آپ اس مال کی بات کریں، وہ مال تو ختم ہو گیا، کہاں سے دیں ہم؟ بھائی یہاں مال سے مراد یہ ہے کہ اس کو چاہے جس شکل میں بھی وہ دے دیا ہو، کپڑا لے کے اس کو پیسہ بنا لیا ہو، کپڑا بیچ کے اس کو سونا بنا لیا ہو، یا اس پیسے سے کوٹھی بنا لی ہو، جتنا مال حرام ہے اور پیچھے جو چھوڑ کے جا رہا ہے پہلے تو ان کو بانٹ دینا پڑے گا نا۔ تو جس کے بارے میں معلوم ہے اس کا اتنا اتنا بنتا ہے تو اتنا اتنا اس کو واپس کرو، جتنا جس کا مال ہے وہ واپس کیا جائے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو صدقہ کر دیا جائے۔ اب آخری مسئلہ سنیں، اگر مال میں شبہ ہو تو ایسے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کر سکتا ہے۔ یعنی مال میں شبہ ہو جائے کہ یہ مال غصب کیا ہوا ہے یا کمایا ہوا ہے اپنی محنت کا، ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سود بھی کا بھی دھندا کر رہے ہیں اور پرائیویٹ کوئی دوسرا بزنس بھی ہے، کسی سے مال ہڑپ بھی کیا ہوا ہے اور خود کا تجارت کا بھی مال ہے، تو اب دونوں مل گیا نا، اب شبہ ہو گیا نا۔ تو جس مال میں شبہ ہو جائے تو ایسے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ بیٹے کو دے سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اجنبی کو ہی دے۔ یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے، یہ زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بیان نہیں ہو رہے، یہ وہ صورت بیان کی انہوں نے کہ جس میں کسی نے غیر شرعی طور پر یا ظلم زیادتی کر کے حرام طریقے سے کوئی مال کمایا، یا حرام طریقے سے کسی کا مال اینٹھا۔ اور مال اینٹھنا ہی حرام ہے، اس میں حلال طریقہ کیا ہوئے گا؟ مال اینٹھنا ہی حرام ہے۔ تو اب اگر وہ مال اور اس کا خود کا کوئی بزنس ہو یا کہیں سے اس کے جائز پیسہ آتے ہو تو دونوں مل گئے نا۔ اب اگر معلوم ہے تو وہ مسئلہ میں نے بتا دیا، اگر شبہ ہو جائے، نہیں معلوم ہو کہ بھائی کون ہے، کتنا ہے، کس کا ہے، کیا ہے، تو فرمایا وہ صدقہ کر دو۔ صدقہ کرنے میں جب مال اگر جب شبہ ہو جائے تو صدقہ کرنے میں آپ اپنے بچوں، اپنے باپ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ نافلہ کی بات ہو رہی ہے۔ صدقہ نافلہ تو بیوی بچوں کو بھی کر سکتے ہیں، جو آپ بیوی بچوں کو کما کے کھلا رہے ہیں سب سے اہم صدقہ نافلہ وہی ہے۔ نیت کر لیں آپ، کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ نافلہ جیب میں رکھ کے باہر گھومنے کی اور ڈھونڈنے کی، آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں، اپنے والدین پہ خرچ کریں، سب صدقہ نافلہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لہٰذا یہ دیکھیں بڑا چھوٹا مختصر سا بیان تھا، لیکن پوری زندگی کو گھیرے ہوئے تھا کمانے کے لحاظ سے۔ ایک صفحہ بھی نہیں تھا یہ، یا 1.5 صفحہ تھا مشکل سے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے درس میں سب سے چھوٹا تھا یہ،
لیکن پورا 40 منٹ اس میں نکل گیا۔ اور یہ ساری چیزیں جو یہ درس میں دے رہا ہوں انشاءاللہ رمضان سے پہلے مکمل ہو جائے گا، یہ آخری پڑاؤ چل رہا ہے، یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے، یہی اصلاح معاشرہ ہے، ایسے ہی اصلاح معاشرہ ہوگا۔ فقط ایک رات میں جلسہ کر کے اصلاح معاشرہ اس کو نام دے کے ایک مقرر کو بلا کے اور وہ رٹو طوطا کی طرح اچھل کود کر کے تقریر کر دے معاشرہ سدھر جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج کل کے جو جلسے ہیں نا وہ بانجھ عورت کی مثال ہے، جیسے بانجھ عورت سے بچہ نہیں ہوتا اسی طرح جلسوں سے بھی کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کوئی حل نکلتا ہوا 5-10% نکل گیا تو نکل گیا، ورنہ لوگ بھی جو ہے مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، بلایا بھی ان کو جاتا ہے جس سے عوام زیادہ اکٹھا ہو، اور عوام اکٹھا کیوں ہو رہی ہے؟ مزہ لینے کے لیے۔ نام پہ ہو جائے تو دوسری بات ہے، جیسے بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جن مقررین کو بلایا جاتا ہے جو عوام میں مشہور ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کی تقاریر، وہ مذاق مستی کر کے اچھل کود کر کے نکل جاتے ہیں اور عوام کی بھیڑ بھی لگ جاتی ہے۔ بزرگوں کو بلایا جاتا ہے کہ لوگ زیارت کر لیں گے، مرید ہو جائیں گے، ان کا چہرہ دیکھ لیں گے، راہ ہدایت پہ راہ راست پہ آ جائیں گے، لیکن ہر بزرگ ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا۔ اور آپ دیکھیں اس طرح کے مقرر آپ کو ہر جگہ پہنچے ہوئے ملیں گے۔ آج اہل سنت والجماعت کو جو نقصان ہو رہا ہے نا، ایسے ہی مقررین سے زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ان سے بدظن ہو جاتا ہے، بولے کیا یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک طریقہ سیکھ لیا ہے کہ جتنا زیادہ چلائیں گے اتنا زیادہ لوگ پسند کریں گے، جتنا زیادہ اٹھا پٹک کریں گے اتنا زیادہ لوگ پسند کریں گے، جتنی زیادہ جو ہے ضعیف روایتیں، من گھڑت روایتیں، بزرگوں کے طرح طرح کی کرامتیں جن کا ثبوت نہیں ہے۔ ارے بھائی کیا ایسی کرامتیں کم ہیں سرکار غوث اعظم کی جو واقعی میں آپ سے صادر ہوئی اور ہمارے بزرگوں نے نہیں لکھا؟ بہجت الاسرار نامی اتنی موٹی اتنی ضخیم کتاب ہے جس میں سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بھری ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ درس کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی تھا، اور یہ اپنی آخری پڑاؤ میں ہے۔ اب دوبارہ یہ درس کب شروع ہوگا مجھے نہیں پتہ، تو لہٰذا آپ اگر اپنے اندر چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو بالخصوص اس کتاب کے 16ویں حصے کو، کوئی ہارڈ مسئلہ یا ہارڈ بات نہیں ہے اس میں، بٹ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی سے متعلق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس کا الگ سے ایک کتاب اس کو الگ سے ایک ضخیم بلکہ مختصر سی جلد میں اس کو تدوین کر دیا گیا، جس کا نام رکھا گیا اسلامی اخلاق و آداب۔ یہ کتاب آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، نیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے اسلامی اخلاق و آداب، اسی کتاب کا 16واں حصہ ہے، اور اس میں ہر وہ چیز ذکر ہے جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ رہی اس سے زائد کی بات، جیسے مثال کے طور پہ تجارت ہی لے لیجئے یا عبادت، میں عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، عبادت کو چھوڑ دیجئے، اس میں صرف معاملات کی اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر معاملات کی اور کچھ چیزیں جو ہے روحانیت سے جس کا تعلق ہے، جس کا تعلق ضمیر سے ہے، جس کا تعلق حسد، بغض اور صلہ رحمی وغیرہ سے ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر ہے جو ہمارے زندگی میں بہت اہم ہے۔ علم و تعلیم کا بھی بیان ہے، کمانے کا بھی بیان ہے، آداب کا بھی بیان ہے، پہننے کا بھی بیان ہے، چلنے کا بھی بیان ہے، کھانے کا بھی بیان ہے، بیٹھنے کا بھی بیان ہے، کس طرح بیٹھا جائے کس طرح نہ بیٹھے جائے، سلام کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے میرے بھائی کہ کل بروز قیامت اس سے متعلق آپ سے سوال ہوگا، ہر مسلمان سے سوال ہوگا، ہر مسلمان سے سوال ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہٰذا اس کی طرف آپ توجہ دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ بیانات کیونکہ ایک سال کے اندر جو بیانات ہوئے وہ ریکارڈ بھی ہو گئے، یوٹیوب پہ نشر بھی کر دیے گئے ہیں، اس کے پہلے کے نہیں ہو پائے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں سے سماعت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہماری اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔